کبھی سوچا ہے دنیا کے سب سے امیر لوگ جیسے وارن بفے یا بل گیٹس سال میں 50 کتابیں کیوں پڑھتے ہیں؟ ان کے پاس تو اتنا پیسہ ہے لیکن پھر بھی وہ اپنا قیمتی وقت ان پنوں پر خرچ کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں وہ کتابیں نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ ان لوگوں کا پورا لائف ایکسپیرینس نچوڑ کر اپنے دماغ میں بھر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے وہ راستے پہلے سے طے کر لیے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ کتابیں پڑھنا صرف سکول کالج تک کا کام ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ڈگری تمہیں صرف روٹی دے سکتی ہے، لیکن سیلف ایجوکیشن تمہیں وہ دولت دے سکتی ہے جس کا تم نے خواب دیکھا ہے۔ اس لیے آج میں تمہیں ان 5 کتابوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جو صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ 5 چابی ہیں جو تمہارے دماغ کے بند دروازے کھول دیں گی۔ اگر تم نے انہیں سمجھ لیا تو تمہارا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ پہلی کتاب جس نے دنیا میں مائنڈ سیٹ کی بحث ہی بدل دی وہ ہے رابرٹ کیوساکی کی رچ ڈیڈ پور ڈیڈ۔ اس بک میں ہر اس بندے کی کہانی ہے جو نوکری اور تنخواہ کے چکر میں پھنسا ہوا ہے۔ رابرٹ کہتے ہیں کہ غریب اور مڈل کلاس لوگ پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں جبکہ امیر لوگ پیسوں سے اپنے لیے کام کرواتے ہیں۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اچھا گھر لو، یہ تمہارا سب سے بڑا ایسٹ ہے، لیکن رابرٹ نے اس بات کو بالکل غلط ثابت کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسٹ وہ چیز ہے جو تمہاری جیب میں پیسہ ڈالے اور لائبلٹی وہ ہے جو تمہاری جیب سے پیسہ نکالے۔ اگر تم نے ایک مہنگا فون قسطوں پر لیا ہے تو وہ ایسٹ نہیں ہے، وہ تمہارے دماغ پر ایک بوجھ ہے۔ یہ کتاب تمہیں سکھاتی ہے کہ فائنینشیل لٹریسی کیا ہوتی ہے۔ یہ تمہیں بتاتی ہے کہ اصلی امیری اس میں نہیں کہ تم کتنا کما رہے ہو، بلکہ اس میں ہے کہ تم کتنا بچا کر اسے صحیح جگہ انویسٹ کر رہے ہو۔ جب تم یہ کتاب پڑھتے ہو تو تمہیں سمجھ آتا ہے کہ تم اب تک ایک ایسی ریس میں بھاگ رہے تھے جس کا کوئی اینڈ ہی نہیں تھا۔ لیکن صرف پیسہ بچانا کافی نہیں ہے، اس پیسے کے ساتھ تمہارا رشتہ کیسا ہے یہ بتاتی ہے مورگن ہاؤسل کی کتاب دا سائیکولوجی آف منی۔ یہ کتاب میری فیوریٹ ہے کیونکہ یہ فائنانس سے زیادہ انسانی فطرت کے بارے میں ہے۔ مورگن کہتے ہیں کہ پیسہ کمانا ایک ہارڈ سکل ہو سکتی ہے لیکن اسے سنبھالنا ایک سافٹ سکل ہے۔ ہم اکثر کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر سوچتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا امیر ہے، لیکن مورگن کہتے ہیں کہ ویلتھ از واٹ یو ڈونٹ سی۔ ویلتھ وہ گاڑی ہیں جو نہیں خریدی گئیں، وہ ڈائمنڈز ہیں جو نہیں پہنے گئے۔ یہ کتاب تمہیں سکھاتی ہے کہ امیر دکھنا اور امیر ہونا 2 الگ باتیں ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ صرف لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے وہ پیسے خرچ کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہیں ہی نہیں، اور ان لوگوں کے لیے خرچ کرتے ہیں جنہیں ہم پسند بھی نہیں کرتے۔ یہ کتاب تمہیں صبر اور کمپاؤنڈنگ کی طاقت سکھاتی ہے۔ یہ تمہیں بتاتی ہے کہ قسمت اور محنت کا کیا رول ہے اور کیوں کبھی کبھی چپ رہنا اور کچھ نہ کرنا ہی سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان ہیبٹس کی جو تمہیں امیر بناتی ہیں، اور یہاں ذکر آتا ہے جیمس کلیئر کی اٹامک ہیبٹس کا۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سال کے شروع میں بڑے بڑے ارادے کرتے ہیں، اس سال میں امیر بن جاؤں گا یا میں جم جاؤں گا، لیکن 15 دن بعد سب ختم ہو جاتا ہے۔ جیمس کلیئر کہتے ہیں کہ تم اپنے گولز کے لیول تک نہیں گرتے بلکہ تم اپنے سسٹمز کے لیول تک گرتے ہو۔ اگر تم روزانہ صرف 1% بہتر بنتے ہو تو سال کے آخر میں تم 37% بہتر بن چکے ہوگے۔ غریب مائنڈ سیٹ والا انسان ہمیشہ ایک بڑے موقع کی تلاش میں رہتا ہے، جبکہ امیر مائنڈ سیٹ والا بندہ جانتا ہے کہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی عادتیں ہی اس کی تقدیر بدلیں گی۔ یہ کتاب تمہیں سکھاتی ہے کہ کیسے تم اپنے ماحول کو ایسا بنا سکتے ہو کہ اچھی عادتیں اپنانا آسان ہو جائے اور بری عادتیں مشکل۔ جب تمہاری عادتیں بدلتی ہیں تو تمہاری پہچان بدلتی ہے، اور جب پہچان بدلتی ہے تو تمہارا بینک بیلنس خود بخود بدلنے لگتا ہے۔ چوتھی کتاب جو ایک صدی سے لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے وہ ہے نیپولین ہل کی تھنک اینڈ گرو رچ۔ یہ کتاب صرف پیسے کے بارے میں نہیں ہے، یہ مائنڈ پاور کے بارے میں ہے۔ نیپولین ہل نے 20 سال تک دنیا کے 500 سے زیادہ کامیاب ترین لوگوں کا انٹرویو کیا، جن میں اینڈریو کارنیگی اور تھامس ایڈیسن جیسے لوگ شامل تھے۔ اس نے دیکھا کہ ان سب میں ایک بات کامن تھی، برننگ ڈیزائر، یعنی ایک ایسی پیاس جو انہیں سونے نہیں دیتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان جو سوچ سکتا ہے اور جس پر یقین کر سکتا ہے وہ اسے حاصل بھی کر سکتا ہے۔ یہ کتاب تمہیں سب کانشیس مائنڈ کی طاقت بتاتی ہے۔ یہ تمہیں سکھاتی ہے کہ تمہارا دماغ ایک کھیت کی طرح ہے، اگر تم اس میں کامیابی کے بیج نہیں بوگے تو اس میں ناکامی کی جڑی بوٹیاں خود ہی اگ جائیں گی۔ یہ کتاب تمہیں بتاتی ہے کہ کیسے ڈر اور شک کو اپنے راستے سے ہٹانا ہے اور ایک پکا مقصد کیسے ڈھونڈنا ہے جو تمہیں ہر مشکل سے نکال لے جائے۔ آخر میں ایک ایسی کتاب
जो सदियों पुरानी है लेकिन आज भी उतनी ही सच है जितनी तब थी। उसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये किताब तुम्हें कहानियों के जरिए पैसों के सिंपल उसूल सिखाती है। इसका सबसे बड़ा सबक है पे योरसेल्फ फर्स्ट। हम लोग क्या करते हैं, पहले सबके बिल देते हैं, घर का किराया देते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं और फिर सोचते हैं कि अगर कुछ बचा तो सेव कर लेंगे। लेकिन ये किताब कहती है कि तुम जो भी कमाओ उसका कम अज कम 10% पहले अपने लिए रखो। वो तुम्हारा अपना पैसा है जो तुमने अपनी वेल्थ बिल्ड करने के लिए रखा है। इसके बाद ये किताब तुम्हें बताती है कि कैसे अपने गोल्ड को काम पर लगाना है ताकि वो मजीद बच्चे पैदा करे। ये किताब तुम्हें बताती है कि मौका सिर्फ उन्हें मिलता है जो तैयार होते हैं। ये सिंपल है, रोबोटिक नहीं है। ये वो सच है जो हमारे बुजुर्गों ने शायद हमें कभी नहीं सिखाया, लेकिन बेबीलोन के लोग इससे दुनिया के अमीर तरीन लोग बने थे। इन 5 किताबों का निचोड़ सिर्फ इतना है कि तुम्हारी जेब तब तक नहीं भर सकती जब तक तुम्हारा दिमाग खाली है। लोग मुझसे पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में या क्रिप्टो में। मैं कहता हूँ कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अपने कानों के दरमियान जो जगह है उसमें करो। ये जो 6 इंच का दिमाग है ये दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टी है। इन किताबों को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि तुमने बस पन्ना पलट दिया, बल्कि इसका मतलब है कि तुमने उन जीनियस लोगों के साथ वक्त गुजारा है जो आज शायद जिंदा भी नहीं है, लेकिन उनका दिमाग आज भी इन किताबों में बोल रहा है। ये किताबें तुम्हें सिखाएंगी कि नाकामी सिर्फ एक फीडबैक है, पैसा सिर्फ एक टूल है और असली आज़ादी वो है जब तुम अपने वक्त के मालिक खुद होते हो। ये सफ़र आसान नहीं है क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हें वही पुरानी सुस्ती की तरफ खींचेगा, लेकिन याद रखना अमीर माइंडसेट वाला बंदा वही करता है जो ज़रूरी है, ना कि वो जो आसान है। तो आज ही इनमें से कोई एक किताब उठाओ, भले ही वो डिजिटल हो या फिजिकल, और पढ़ना शुरू करो। क्योंकि अगर तुम वही पढ़ रहे हो जो सब पढ़ रहे हैं तो तुम वही सोचोगे जो सब सोच रहे हैं। अगर कुछ अलग बनना है तो कुछ अलग सीखना होगा। ये किताबें तुम्हारे लिए वो रास्ता बनाएंगी जिस पर चलकर तुम अपनी नस्लों की तकदीर बदल सकते हो। तुम्हारी लाइफ का अगला चैप्टर तुम्हारे हाथ में है और शायद वो चैप्टर आज की पहली किताब के पहले पन्ने से शुरू होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए।